پھر یاد رکھو ایک بات نصیحت کے طور پہ، کیا بات ہے معلوم؟ کوشش کرو کہ آپ کی زندگی کی کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہ ہوں. کچھ ایسی نیکیاں اپنی زندگی میں کر کے جاؤ، نہ آپ کے ماں باپ کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے بیوی بچوں کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے دوست و احباب کو اس کی خبر ہو، نہ آپ کے اڑوس پڑوس کو اس کی خبر ہو. ایک آپ ہیں جو جانتے ہیں اور ایک آپ کا رب ہے جو جانتا ہے بس. اور ایسی نیکی کل قیامت کے روز اس کا وزن نہیں کچھ ہوگا. اللہ اکبر. علی بن حسین کون ہے یہ؟ ہاں، زین العابدین کہلاتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. ان کے زمانے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں ہمارے اسلاف کیسے تھے، اپنی نیکیوں کو کیسے چھپاتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. 40 بیوائیں تھیں، 40 غریب گھرانے تھے. ماہانہ ان گھرانوں میں راشن پہنچتا تھا. رات کے اندھیرے میں ہر مہینہ کوئی لا کے دہلیز پہ رکھ کے چلا جاتا تھا. 40 گھرانے سوسائٹی میں ایسے تھے جہاں راشن پہنچتا تھا، دینے والا کون ہے نہیں معلوم، غریب کو بھی نہیں معلوم. مہینے میں کسی رات اس کے دروازے پہ وہ راشن پہنچتا تھا. جب صبح وہ غریب اپنا دروازہ کھولتا تو دروازے پہ راشن رکھا ہوا پاتا، گھر چلتا تھا. لوگوں کو کب پتا چلا معلوم؟ اللہ اکبر. جب حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد یہ 40 گھروں کا راشن بند ہو گیا، کوئی دینے والا نہیں. تب پتا چلا کہ اچھا یہ جو راشن آیا کرتا تھا علی بن حسین کی طرف سے آیا کرتا، وہ لا کے دے جاتے تھے. ہاں، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. تنہائی میں کچھ ایسی عبادتیں کرو. اللہ، اب آپ نے وہ حدیث سنی ہے، ہائے کیا عظیم حدیث ہے، کہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنے والا. اس میں سے کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ کل اللہ کے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو ملنے والا ہے جو تنہائی میں اللہ کو کہاں یاد کرتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. کمرہ بند ہے، وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے. جہنم کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے. آخرت کا تصور کر رہا ہے، رو رہا ہے. اللہ کی عظمت کا تصور کر رہا ہے، رو رہا ہے. اللہ کی محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جا رہے ہیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جا رہے ہیں، اور ان آنسوؤں کو کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ بتاؤ، ان آنسوؤں میں کہیں دور دور تک ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھ کے رہوں مثلا، میرے دل میں شیطان ریاکاری کے جذبات ڈال سکتا ہے. اتنے لوگ موجود ہیں، سب جگہ جا کے بولیں گے آج مولوی صاحب رو دیے، بھائی کیا اخلاص ہے ان کے اندر. سمجھ رہے کہ شیطان ڈال سکتا ہے میرے دل میں، سمجھ رہے؟ تنہائی کے آنسو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی جاننے والا نہیں، یہ اخلاص کی بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا، یہ شخص جو تنہائی میں آنسو بہاتا ہے اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کو چھپا کر، کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے روز.